طریقے سے خان صاحب کو ٹریٹ کیا گیا۔ یہ ایک تفصیلی لیٹر ہم آپ کے ساتھ پھر شیئر کریں گے، اور یہ جب جائے گا تو اس وقت بھی ہم آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تفصیل بتائیں گے۔ لیکن عدلیہ کی آزادی کے لیے خان صاحب کا یہ پیغام ہے کہ ہم ہمیشہ عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم کھڑے رہیں گے۔ ہم نے عدلیہ پہ اعتماد کیا، عدلیہ کا احترام کیا ہے، لیکن عدلیہ اس کو یہ اپنی طرف سے یقین دلاتے ہیں کہ آپ کا لیٹر، آپ کے کنٹینٹس بے جا نہیں جائیں گے۔ آپ لوگوں کی بڑی قربانی ہے جو آپ نے اپنا عدم برداشت ابھی ختم ہو کر کے آپ نے جو لیٹر لکھا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کوئی کسر نہیں چھوڑے گی، اور انشاءاللہ اس کو ہر مقام پہ ہم آپ کے پاس پہنچائیں گے۔ اب آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتائیں گے مروت صاحب جو ریلی کرنے ہم جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بروز اتوار 2 بجے ہماری ریلی ہوگی، اور یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی ریلی ہوگی۔ ہماری مشاورت ہوگی کے پی کی قیادت سے، اور ہم جگہ ریلی کا تعین کریں گے، کیونکہ رمضان ہے۔ رمضان کے تناظر میں ایک ایسی شاہراہ جو بادی نظر میں ایک تو حیات آباد سے رنگ روڈ ہے، لیکن اگر اس حوالے سے کے پی کی قیادت کوئی اور روٹ بتاتی ہیں تو اس کا اعلان آج شام تک ہم کر لیں گے۔ تمام ایم پی ایس صاحبان اور تمام ایم این ایز اور تمام سینیٹر حضرات اور پاکستان تحریک انصاف کے میئرز، بلدیاتی نمائندے اور پاکستان تحریک انصاف کے مدر پارٹی، یوتھ، آئی ایل ایف، اسٹوڈنٹس ونگ، وومن ونگ، تمام کو خان صاحب کی طرف سے آگاہ کیا جاتا ہے کہ یہ ریلی جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑی ریلی کے طور پر یاد کی جائے۔ پنجاب سے جو دوست احباب اور پی ٹی آئی کے ورکر جوائن کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی دعوت ہے۔ ریلی جو ہے 2 بجے شروع ہوگی۔ کے پی کی تمام قیادت، مرکزی قیادت، چیئرمین صاحب ہمارے اس کو لیڈ کریں گے، ہم خود اس میں موجود ہوں گے۔ تمام ورکرز کو استدعا ہے کہ 2 بجے تک جو جس کنوینس کے ذریعے ڈیرہ اسماعیل خان سے لے کر چترال تک، اور یہاں جو گرد نواح کی جو اضلاع اٹک ہیں، اسلام آباد ہے، راولپنڈی، جیلم، میاں والی، ان کو بھی ہماری طرف سے دعوت ہے، اور آج شام کو یا رات کو ہم اس میں پوری تفصیل سے ویڈیو میسج کے ذریعے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کون سا روٹ ہوگا اور کتنے بجے شروع ہوگا، کتنے بجے اختتام پذیر ہوگا۔ پرامن ریلی ہوگی، آپ سب کمر کس لیں۔ اور ایک آخری بات، 6 اپریل کو 10 بجے رات پریڈ گراؤنڈ میں پاکستان تحریک انصاف کا عظیم الشان جلسہ ہوگا۔ یہی دعوت ہے پاکستان تحریک انصاف کے ملک بھر میں کارکنوں کو، تمام سیاسی قائدین کو، کہ آپ اس جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے، اس میں ہمیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے جلسہ کی انعقاد کی اجازت دی ہوئی ہے، تو لہٰذا کسی قسم کی وائلنس کی توقع نہیں ہے، اور ہم جلسہ گاہ میں لائٹنگ کا، سٹیج کا تمام انتظامات، ڈی جے کا بندوبست کریں گے۔ کافی عرصے کے بعد ہمارا جلسہ ہونے جا رہا ہے، تو لہٰذا تمام جو ہمارے ورکرز ہیں، کارکن ہیں، پاکستانی، پنڈی اسلام آباد کے شہری اور پنجاب بھر کے لوگ، کے پی کے لوگ استدعائیں آئیں اور قیدی 804 کا ساتھ دیں، قیدی 804 کی رہائی اور مینڈیٹ کی ریکوری کے لیے۔ اب یہ تیسرا ماٹو ہمارا بن گیا ہے کہ 6 آنریبل جج صاحبان کے لیٹر کے بعد جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا ہے، اور اس لیٹر میں بھی نشاندہی کی گئی ہے کہ صرف ان کیسز کے حوالے سے دباؤ ہے جو پی ٹی آئی اسپیسیفک ہے یا عمران خان ریلیٹڈ کیسز ہے، تو لہٰذا ان ایشوز پہ ہمارے یہ 2 احتجاج ہیں، آپ سے شرکت کی التجا ہے۔ اس میں وکلاء تحریک جس طریقے سے چلائیں گے شامیں گے، اس کے بارے میں سردار لطیف کوسہ صاحب کچھ کہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز ہی کا مراسلہ نہیں ہے، بلکہ یہ باقی تمام صوبوں میں بھی یہی کیفیت ہے۔ یہ انسٹیٹیوشنل کیپچر جو کیا گیا ہے، جس میں صرف اور صرف ٹارگٹ پی ٹی آئی خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کی قیادت اور پی ٹی آئی کے کارکنوں کو کیا گیا ہے، اور خان صاحب نے یہ بار بار تقاضا بھی کیا ہے کہ 9 مئی کا جو آرکیسٹرڈ جو ایک بیانیہ بنایا گیا ہے، اس کی ایک ہائی پاور جوڈیشل کمیشن ہو، اور خدا را 45 سال اب نہ لگائے جائیں انصاف کرنے میں کہ ایک اور جو ہے حرد العزیز وزیر اعظم کو جو ہے عوام سے منقطع کرنے کے لیے،
اور پارٹی کو تتر بتر کرنے کے لیے جو 9 مئی سے لے کر 9 فروری پر آ کر فارم 47 کے ذریعے ڈرامہ رچایا گیا ہے، وہ بڑا واضح ایک ایسی سازش ہے جو لندن پلان کا حصہ ہے۔ اور لندن پلان آپ نے دیکھ لیا کہ جس طریقے سے ایک سزا یافتہ ایک مجرم کو، اور جس کے خلاف وارنٹ گرفتاری دائمی نکلے ہوئے تھے، بجائے اس کے کہ امبیسڈر پاکستان کا وہ اسے گرفتار کر کے ڈپورٹ کر کے اڈیالہ جیل میں داخل کرتا، وہاں ریڈ کارپٹ کے ذریعے سے ان کو جو ہے امبیسڈر ہیتھرو ایئرپورٹ پر رخصت کیا، اور یہاں اسلام آباد کے ایئرپورٹ پر بائیو میٹرک مشین چل کے جاتی ہے ان کے سواگت کے لیے۔ تو ہم نے جو دیکھا ہے کہ کس طریقے سے محترم نواز شریف صاحب اور ان کے خانوادے کے کیسز کو کتنی سرعت کے ساتھ ختم کر کے اور ان کو بریت کر کے دودھ کا دھلا ہوا قرار دے کے، اور جس طرح سے 16 مہینے کی اور اس کے بعد کیئر ٹیکر حکومت نے جو قوانین میں ترامیم کر کے ان کو ساری رعایات مراعات فراہم کی ہیں، وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ تو اس سازش کو بھی بے نقاب کرنے کے لیے اور ان ججز پر جو تشدد اور دباؤ کا ایک کیفیت ہے، اس پر پاکستان کی ساری باروں نے، ساری بار کونسلز نے اور ساری بار ایسوسیشنز نے ایک بڑے سخت قسم کی اپنی قراردادیں بھی منظور کی ہیں، اور انہوں نے مراسلے بھی لکھے ہیں۔ اس پہ ہم جو ہے اسی طرح کی وکلا تحریک چلانے جا رہے ہیں، جس میں پاکستان کے عوام بھی بالکل شامل ہوں گے، کیونکہ اگر عدالت اور نظام انصاف، نظام عدل کو اگر منہدم کر دیا جاتا ہے تو وہ نہ رول آف لا رہ جاتا ہے، نہ آئین کی بالادستی ہوتی ہے، نہ ہی وہ ریاست چل سکتی ہے۔ تو اس لیے ان پر جس طرح سے 6 ججز نے اظہار کیا ہے، یہ ساری جگہ پہ یہی کیفیت ہے۔ تو اس طرح آپ نے اگر انصاف کو جکڑ دیا ہے اور انصاف کو آپ نے زنجیریں باندھ کر اور اس طرح سے آپ نے کیا ہے، تو میں سلام پیش کرتا ہوں ان 6 ججز کا جنہوں نے دلیری کر کے کیا ہے، اور شوکت عزیز کا فیصلہ، شوکت صدیقی صاحب کا فیصلہ جو سپریم کورٹ نے دیا ہے، اس کے تناظر میں بھی جو جج صاحبان نے کہا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد اگر آپ اس کو انصاف دے رہے ہیں، ہمیں بھی تحفظ دیجیے گا، انصاف دیجیے گا۔ تو جج صاحبان بھی قوم کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر جو ہے، پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء جو ہیں، وہ ان کے ساتھ شانہ بشانہ ہیں۔ ہم ان کے محافظ بن کے، ہم ان کے جو ہے تمام تر جو تسلط اور جبر اور ان پر جو ہے ظلم ڈھایا جا رہا ہے، ہم انشاءاللہ ان کے محافظ بنیں گے، ان کے خانوادے کا بھی تحفظ کریں گے، اور پاکستان کے سارے وکلاء ایک ایسی تحریک چلائیں گے جو پہلے بھی ہم نے دنیا میں ثابت کر دیا تھا کہ وکلاء جب تحریک چلاتے ہیں تو مشرف جیسے مکے دکھانے والے بھی خش و خساک کی طرح بہہ جاتے ہیں۔ اور انشاءاللہ یہ ہم عنقریب شروع کر رہے ہیں اس تحریک کو، اسی کو لے کر، اسی بیانیے کو لے کر کہ قیدی نمبر 804 کی ونڈیکیشن ہو گئی۔ جو عمران خان کہتا تھا، جو پی ٹی آئی کہتی تھی کہ یہ ڈکٹیٹڈ ججمنٹس بلڈوز کی جا رہی ہیں، وہ ان 6 ججز کے مراسلے نے اس کو ثابت کر دیا گیا، اور اس کے ثابت کرنے کے بعد اب ہم اگر 804 نمبر قیدی کی مخلصی کا ساتھ ہی کر رہے ہیں تو یہ ظاہر ہے کہ ان 6 ججز نے بھی اپنے مراسلے میں یہ فیصلہ دے دیا ہے۔ اور ویسے بھی 8 فروری کو عوام پاکستان نے بھی بڑا بانگ دوہل اور دو ٹوک فیصلہ دے دیا کہ عمران خان نہ غدار ہے، عمران خان نہ باغی ہے، عمران خان نہ مجرم ہے۔ اس لیے عوام کی ریاست نے جو ہے فیصلہ دے دیا، ان 6 ججز نے تصدیق کر دی۔ کمشنر راول پنڈی نے اس سے پہلے ہی تصدیق کر دی تھی کہ 13 کی 13 جو ہے یہ سیٹیں پنڈی کی جو ہے 1-1 لاکھ سے جیتنے والوں کو ہم نے ہرایا ہے۔ اور یہ پیٹرن صرف پنڈی ڈویژن کا نہیں ہے، اسلام آباد میں بھی ساری سیٹیں ہاری ہے، پی ٹی آئی جیتی ہے اور پی ایم ایل این کو جتایا گیا ہے۔ لاہور کی، میں خود لاہور سے منتخب ہوا ہوں، لاہور کی ساری سیٹیں پی ٹی آئی جیتی ہوئی ہے، اور ایک شخص ہارنے والے کو وزیر اعظم بنا دیا ہے اور ہارنے والی دوسری جو ہے اس کو وزیر اعلیٰ بنا دیا ہے۔ اور اسی طرح کراچی میں ساری سیٹیں پی ٹی آئی جیتی ہوئی تھی جو ایم کیو ایم کو دے دی گئی ہے، اور پاکستان میں بھی پیٹرن یہی ہوا ہے۔ سو اس کے جو ہے تمام احاطہ کرتے ہوئے ایک ایسی انشاءاللہ تحریک ابھرے گی
جو پشاور سے ریلی سے شروع ہو کر اور وکلاء تحریک تک جائے گی، اور انشاءاللہ پاکستان کے عوام کو سرخرو ہوں گے اور انصاف بول بالا ہوگا۔ تھینک یو جی۔ رہا کرو وزیر اعظم عمران خان زندہ باد۔ ایک بڑی پیش رفت ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج بڑی تعداد میں سیاسی قیادت بھی اور وکلا کی قیادت بھی آج ملاقات کر کے آئی ہے۔ ایک تو اس پہ کمنٹ کیجیے گا، دوسرا یہ کہ کل سے بحث ہو رہی ہے کہ جو 6 ججز نے خط لکھا ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھا گیا ہے، جو کہ متعلقہ فورم نہیں ہے۔ یہ خط چیف جسٹس آف پاکستان کو اگر لکھا جاتا تو اس کی حیثیت اور ہوتی۔ آج اس حوالے سے اور چیف جسٹس کے مابین ملاقات بھی ہے، اس پر بھی کمنٹ کیجیے گا۔ دیکھیں، جہاں تک آج کی ملاقات کی تعلق ہے کہ بڑے ساری لیڈرشپ بھی آ گئی، تو دیکھیں بہت ساروں نے پہلے سے کورٹ کے آرڈر لیے ہوئے تھے اور وہ کنٹیمپٹ میں پڑے ہوئے تھے، بار بار وہ ریکویسٹ کرتے رہے۔ ایسے بھی ہیں جو 7 مرتبہ آئے تھے اور ان کو اجازت نہیں ملی، تو آج فائنلی اجازت ملی ہے، تو اسی لیے زیادہ سارے آ گئے کیونکہ پہلے سے آرڈر موجود تھے۔ جہاں تک جج صاحبان کے لیٹر کا تعلق ہے، تو جج صاحبان نے لسٹ سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھا ہے۔ وہ ایک ادارہ ہے جو ججز کی کنڈکٹ کو دیکھتا ہے اور وہ انکوائری کرتا ہے، سب سے پہلے ان کو آتا ہے، اور انہی سے کہا گیا ہے کہ ابھی بھی انٹرفیرنس ہو رہی ہے تو عدالت دونوں طرف دیکھ سکتی ہے، لیکن سپریم کورٹ کے پاس ہے، اس لیے متعلقہ چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ سارے اس میں موجود ہوتے۔ ہمیں امید انشاءاللہ سپریم کورٹ آج ضرور اعلامیہ جاری کرے گی اور اس پہ پیش رفت ہوگا، ادروائز وکلاء نے بھی اپنے رائے دی اور سارے وکیل اس کے ساتھ کریں گے۔ ایک پوائنٹ اس میں ایڈ کر دیتا ہوں۔ خط لکھا گیا تھا سپریم جوڈیشل کونسل کو، جس کے سربراہ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، اور اس میں سینئر موسٹ چیف جسٹسز اور سینئر موسٹ ججز آف دا سپریم کورٹ شامل ہوتے ہیں۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے وہ لیٹر سپریم کورٹ کے سامنے رکھ دیا اور پوری سپریم کورٹ اس پہ بیٹھ گئی، تو لہٰذا یہ میٹر جوڈیشل کونسل اور سپریم کورٹ دونوں کے نوٹس میں آ چکا ہے اور دونوں اس پہ ڈیلیبریشن کر چکے ہیں۔ اعلامیہ بھی آئے گا۔ ہم توقع رکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس مسئلے کو قالین کے نیچے نہیں دبائے گی، بلکہ اس مسئلے کا دائمی حل نکالے گی۔ تھینک یو۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد۔ لمبی بات نہیں، ساتھیوں نے بڑی لمبی باتیں کر لی ہیں، اور سب سے پہلے تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ بالآخر اتنی کوششوں کے بعد ہائی کورٹ کے بار بار احکامات کے بعد آج بالآخر اپنے محبوب لیڈر عمران خان صاحب کو دیکھنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیب ہوا آج۔ میں اس کو ملاقات تو نہیں کہوں گا، لیکن اتنا ہی کافی ہے کہ ان کو دیکھ لیا، ان کو سن لیا اور ان سے ہاتھ ملا لیا، اور جو وہاں پر کافی زیادہ لوگ تھے لیکن تسلی سے ملنے نہیں دیا گیا، یعنی کہ تھوڑی دیر کے لیے ملنے دیا، اور اس میں بھی بہت زیادہ جلدی کر رہے تھے۔ تفصیلات میں انشاءاللہ بعد میں بتاؤں گا، لیکن ہمارے ساتھیوں نے بڑی ڈیٹیل میں بات کی ہے۔ ایک تو عمران خان نے کہا ہے کہ اتوار کو پشاور میں انشاءاللہ سب اکٹھے ہو رہے ہیں، اتوار کی دوپہر سارے اکٹھے ہو رہے ہیں وہاں پہ، اور اپنا بھرپور اس میں ہمارے وکیل، ہمارے یوتھ سب لوگ اکٹھے ہوں گے۔ آپ سب کو دعوت ہے کہ آپ پہنچیں پشاور، اور پشاور میں ہم ایک زبردست وہاں پہ ریلی کا انعقاد کریں گے۔ دوسرا، اسلام آباد میں 6 تاریخ کو تراویحوں کے بعد انشاءاللہ ایک تاریخی جلسہ جو ہے اس کا انعقاد ہوگا، اور یہ جو پشاور میں ہماری ہو رہی ہے اور جو اسلام آباد میں جلسہ ہو رہا ہے، اس کا عنوان ہے قیدی نمبر 804 کی رہائی۔
कैदी नंबर 804 की रिहाई। तेरा यार मेरा यार, तेरा यार मेरा यार, वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म। कैदी नंबर 804 की रिहाई और दूसरा आज़ाद अदलिया की आज़ादी के लिए। तो ये दो इमरान खान साहब ने जो थीम्स हैं वो बताए हैं कि इस पे कौम पूरी ने यकजा होना है और मिलके ख़वातीन, बुजुर्ग, बच्चे, वकला, सोसाइटी के हर तबके से, क्योंकि आप खड़े होंगे इंसाफ के साथ। और अल्लाह ताला ने जो कुरान मजीद में हमें बताया है कि ज़मीन पर, मेरी ज़मीन पर इंसाफ कायम करो, तो हम सब की जिम्मेदारी बनती है, सब शहरियों की जिम्मेदारी बनती है कि अदल और इंसाफ के साथ हम खड़े हों। बहुत बहुत शुक्रिया जी।